میری تقریر کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ علم کی اہمیت و فضیلت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ اور ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو بڑا ہی خوب کہا ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حضرات محترم، آج ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں آج جو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، کیا یہ حالات ہمیشہ سے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ حکومت اگر کسی نے کی ہے تو وہ مسلمانوں نے کی۔ تقریباً 850 برس تک مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان پر راج کیا ہے، حکومت کیا ہے۔ پھر آج وجہ کیا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آج ہمارا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ کوئی ایسا ایوان نہیں جہاں کوئی کھڑے ہو کر ببانگے دہل مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے یا مسلمانوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہوا نظر آئے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ حالات پیدا کیسے ہو گئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے کہ آج لوگ ہمارا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ملک ہندوستان میں جہاں ہم بائی برتھ بھی ہندوستانی ہیں اور بائی چوائس بھی ہندوستانی ہیں، آج اس ملک سے ہمیں کہا جاتا ہے، کوئی ایرا غیرہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے، ان کا ہندوستان میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، انہیں وہاں چلا جانا چاہیے۔ یہ حالات پیدا کیسے ہو گئے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ حضرات محترم، یوں تو کئی وجوہات نظر آتے ہیں، لیکن دو اہم وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ اگر اقبال کی زبان میں کہوں تو ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ جب تک ہم آقا کے غلام بن کر رہے، جب تک ان کے غلامی کا پٹا ہمارے گردنوں میں رہا، یہ دنیا ہمارے پیچھے چلا کرتی تھی، یہ دنیا اپنے فیصلے ہم سے کروایا کرتی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی اگر عمر 30 سے 40 سال کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے فیصلے، غیر لوگ اپنے فیصلے مسلمانوں سے کروانے آیا کرتے تھے۔ ہم لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے، ہم فیصل کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آج وہی لوگ ہم سے کتراتے ہیں۔ فیصلہ تو دور کی بات ہے، آج تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں ایسے ناموں سے پکارتے ہیں، نہ کوئی ہمارے پاس اپنی امانت رکھنا چاہتا ہے، نہ ہمارے قول و فعل کا کوئی ٹھکانہ رہا۔ حضرات محترم، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ تو ایک تو یہ کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ دوسری سب سے اہم وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر علم کی، ایجوکیشن کی بہت کمی ہے۔ سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی 2016 اور 17 میں، یہ رپورٹ آئی تھی جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھوں کی جو تعداد ہے وہ صرف 4% ہے۔ مسلمانوں میں پڑھے لکھوں کی جو تعداد ہے وہ 4% ہے۔ ہوتا یہ ہے نا، ہمارے جو گارجین حضرات ہیں، ہمارے والدین جو ہیں، ان کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو میٹرک یا انٹر کروا دیں، 12ویں کروا دیں، تو چوک چوراہوں پر اس طریقے سے کالر کھڑا کر کے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بچے کو 10واں پاس کروا لیا ہے، انٹر پاس کروا لیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے اس نے کتنا بڑا تیر مار دیا، کتنا بڑا تیر مار دیا، بس 10ویں اور 12ویں پڑھوا کر۔ ہم لوگوں کی یہ سوچ، اکثر لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ 10ویں اور 12ویں پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری حکومت پڑھا لکھا مانتی ہی نہیں۔ پڑھا لکھا ہونے کے لیے گریجویشن کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ گریجویٹ نہیں ہوں گے، حکومت کی نظر میں آپ پڑھے لکھے نہیں کہلائیں گے۔ اور 10ویں اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ لے کر اگر آپ کا بچہ کہیں جاب مانگنے جائے گا، میں میٹرو شہر میں رہا ہوں، ممبئی سے تعلیم حاصل کی ہے میں نے، ممبئی میں یا کولکاتہ میں یا پونے میں جب آپ کا بچہ 10ویں اور 12ویں کی سرٹیفکیٹ لے کر جاب تلاش کرنے جاتا ہے تو جانتے ہیں آپ کے بچے کو جاب کیا ملے گی؟ اچھا جاب مل گیا تو سیلز مین کا جاب مل سکتا ہے، نہیں تو پھر ہاؤس کیپنگ کا جاب ملے گا۔ آپ کا بچہ 10ویں اور 12ویں پڑھ کر کہیں کا مینیجر نہیں بن سکتا۔ یہ گاٹھ آپ باندھ لیں۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو 10ویں اور 12ویں پڑھا کر بڑا تیر مار دیا ہے، تو آپ نے تیر نہیں مارا ہے جناب۔ آپ کا بچہ اگر وہ سرٹیفکیٹ لے کر کہیں میٹرو شہر جائے گا تو اچھا سے اچھا کام اگر مل گیا تو سیلز مین کی جاب مل سکتی ہے، نہیں تو پھر ہاؤس کیپنگ یعنی صاف صفائی کا کام آپ کے بچے کو ملے گا۔ آج ہم خاص کر کے مسلمانوں کے جو ہمارے گارجین حضرات ہیں، ان کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ 10ویں پڑھواتے ہیں اور پاسپورٹ بنواتے ہیں اور سعودی عرب بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سے بیٹا ریال بھیج رہا ہوتا ہے اور ہمارے جو گارجین حضرات ہیں وہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر صبح سے شام تک مفت کی چائے پی رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ جو ریال بھیج رہا ہے سعودی عرب سے، وہ ریال کس طریقے سے بھیج رہا ہے۔ آپ کا بچہ وہاں جا کر کیا کام کرتا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کبھی آپ اپنے بچے سے پوچھ کر دیکھیے گا۔ آپ کا بچہ کبھی وہاں جا کر بکری چرا رہا ہوتا ہے، کبھی روڈ پر جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، اور وہ ریال بھیج رہا ہوتا ہے اور آپ اسے یوں ہی اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی مجبوری کے بنا پر آپ کا ایک بچہ نہیں پڑھ پایا، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پایا، آپ نے کسی مجبوری کے بنا پر اسے سعودی عرب بھیج دیا۔ آج اگر وہ کما کر بھیج رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے پیسوں سے ہم دوسرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے، کہ ہمارے دوسرے بچے کو کبھی باہر نہ جانا پڑتا، گھر کے قریب ہی اسے اچھا روزگار مل جاتا یا اچھا جاب مل جاتا، لیکن ہم لوگوں کا یہ ہوتا نہیں۔ دوسری ایک چیز جو ہم لوگوں کے اندر بہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، ہم لوگ بچوں کی پڑھائی پر اس کو خرچ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ سب سے پہلے ہم جہاں خرچ کرتے ہیں وہ گھر بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ گھر بنانوں کی مسلمانوں میں ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ کسی کا ایک محلے کا گھر ہے، تھوڑا پیسہ آئے گا فوراً دوسرا محلہ تیار کرے گا، پھر تیسرا محلہ تیار کرے گا۔ جبکہ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، میرا گھر لوام میں پڑتا ہے، لوام کے بازو میں ایک چھٹائی پٹی پنچایت ہے جہاں راجپوت قوم کے لوگ رہتے ہیں، راجپوت سماج کے لوگ رہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی وہاں جاتا ہوں کیونکہ میں اپنے گاؤں کا اپ سرپنچ ہوں، تو میرا وہاں جانا آنا رہتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے
کہ آج بھی لوگ کھپڑے کے گھر میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے کئی بچے ڈاکٹر ہیں، کوئی ملٹری میں ہے، تو کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن آج بھی وہ کھپڑے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور بچوں کا جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے سے دوسرے بچے کو وہ ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے بچے کو انجینئر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بچوں کو گھر دے کر نہیں جاتے، وہ بچوں کو علم دے کر جاتے، ایجوکیشن دے کر جاتے، اعلیٰ تعلیم دے کر جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ تھوڑا سا آیا کہ فوراً گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بچے کو علم دے کر نہیں گئے نا، آپ اگر بیگھا کی بیگھا زمین بھی دے کر گئے، تو میں آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا جاہل بیٹا جسے آپ نے تعلیم سے محروم رکھا، وہ سارے زمین و جائیداد بیچ کر چاٹ کر کھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دے دیا، آپ نے اسے پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنا دیا، آپ نے ایک ٹوٹی جھوپڑی بھی دے دی نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بچہ اپنی تعلیم کی بدولت محل کھڑا کر لے گا، آدھے گاؤں کی زمینوں کو خرید لے گا، اگر آپ نے صرف اسے اچھی تعلیم دے دی۔ لیکن ہم لوگ تعلیم کو چھوڑ کر سب دے رہے ہیں، ہر جگہ خرچ کر رہے ہیں، صرف تعلیم کو چھوڑ کر، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ورلڈ۔ دنیا کا سب سے طاقتور اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ ہتھیار ایجوکیشن ہے۔ سب سے طاقتور ہتھیار کوئی ہے تو وہ ایجوکیشن ہے، وہ تعلیم ہے، وہ قلم کی طاقت ہے۔ یہ جو بم بارود کٹے سکسر، آپ اس سے کتنے لوگوں کو سلا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی چھین سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 15 20 50 لوگوں کی۔ لیکن قلم میں وہ طاقت ہوا کرتی ہے کہ جب ایک بار قلم چلتا ہے تو کسی قوم کا ایک بار قلم چلنے سے فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ NRC کا زمانہ یاد نہیں کیا آپ لوگوں کو؟ ایک صاحب نے دلی سے قلم چلا دیا تھا، کئی مہینوں تک اس قوم کو روڈ پر اتر کر احتجاج کرنا پڑا، تب جا کر کہیں وہ بل ٹھنڈے بستے میں گیا، خارج نہیں ہوا، ٹھنڈے بستے میں گیا۔ یہ قلم کی طاقت ہے۔ ایک بندے نے دلی سے قلم چلا دیا تو اس قوم کو کئی مہینوں تک شاہین باغ بنا کر بیٹھنا پڑا، تب جا کر کہیں وہ بل ٹھنڈے بستے میں گیا۔ حضرات محترم، قلم کی طاقت کو سمجھیں۔ اپنے بچے کو کچھ دے یا نہ دے، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم ضرور دے۔ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن ایسا آئے گا کہ اس بچے کے پاس ساری چیزیں خود بخود مہیا ہو جائیں گی، ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 سے 4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرات محترم، آج آپ آئے دن سنتے ہوں گے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی اور ملک چلے جانا چاہیے، پڑوسی ملک چلے جانا چاہیے، خاص کر کے لوگ پڑوسی ملک کا نام لیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار پڑوسی ملک جانے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ حضرات محترم، ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اس ملک کی ضرورت نہیں بلکہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس ملک پر وہ ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہیں پڑوسی ملک چلے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مکھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہے شہد کی مکھی اور دوسری مکھی جو نالے وغیرہ میں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے وہ مکھی۔ دونوں مکھی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا؟ مکھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی اور ایک نالے میں پائی جانے والی مکھی۔ یہ دونوں مکھی ہے، لیکن ایک مکھی کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے دھوئیں سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو لوگ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، شہد کی کھیتی کرتے ہیں، وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی دھوئیں والی چیز اس کے چھتے کے قریب نہ جلائی جائے۔ ایک شہد کی مکھی ہے جس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے،
जिसे पाला जाता है, पोसा जाता है, जिसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। और एक वो मक्खी है जो नालों में पाई जाती है, हमारे घरों में पाई जाती है। लोग उसे मार कर भगाते हैं। उसे मारने के लिए ना जाने कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कभी लाल हिट के जरिए उसे भगाया जाता है, तो कभी किसी और दवाई के जरिए भगाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वजह क्या है? मक्खी तो दोनों, शहद वाली भी मक्खी है और ये जो नाले में पाई जाती है ये भी मक्खी है, दोनों मक्खी है। फिर एक को पाला क्यों जा रहा है और एक को मारकर भगाया क्यों जा रहा है? तो हजरत मोहतरम, बात बस इतनी सी है कि शहद की मक्खी हमारी जरूरत है। शहद को अल्लाह ने शिफाउल लिन्नास बनाया है, इंसानों के लिए शहद में शिफा रखा गया है, इसीलिए लोग उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से दूसरी और इस जो नदी, जो नाले में मक्खी पाई जाती है, वो मक्खी हमारे किसी काम की नहीं, इसी वजह से उस मक्खी को मार कर भगाया जाता है। हजरत मोहतरम, बिला मुबालगा मुझे ये कह लेने दिया जाए कि हम लोगों को वो लोग बोझ समझते हैं। अगर हमें इस मुल्क की जरूरत बनना है तो हमें भी अब्दुल कलाम आजाद बनना पड़ेगा, मौलाना अबुल कलाम बनना पड़ेगा। जब वो हमारा नाम सुनते हैं तो उनकी नाक चढ़ जाती है, लेकिन अगर उन्हीं के सामने कोई अब्दुल कलाम साहब का नाम ले ले तो फख्र के साथ वो कहते हैं कि वो तो हमारे हिंदुस्तान का प्राउड है, मिसाइल मैन है। वजह क्या है? हम भी मुसलमान, अब्दुल कलाम साहब भी मुसलमान, लेकिन अब्दुल कलाम साहब का नाम सुनकर वो प्राउड करते हैं, फख्र करते हैं। हमारा नाम सुनकर उनकी नाक चढ़ जाती है। तो हजरत मोहतरम, वजह सिर्फ इतनी है कि अब्दुल कलाम साहब इस मुल्क की जरूरत थे। हम लोगों को वो लोग इस मुल्क के लिए बोझ समझते हैं। अगर आप इस मुल्क की जरूरत बनना चाहते हैं तो आपको करना यह होगा कि आपको आला तालीम हासिल करनी होगी। अगर आप आला तालीम हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी इस मुल्क की ज़रूरत बनते हुए नज़र आएंगे। फिर गैर आपको किसी और मुल्क जाने को नहीं कहेंगे, बल्कि जब आपका नाम लिया जाएगा तो वो प्राउडली कहेंगे कि ये तो हमारे हिंदुस्तान का फ़ख्र है, ये तो हमारे गांव का फ़ख्र है, ये तो हमारे शहर का फ़ख्र है, ये तो हमारे ज़िले का फ़ख्र है। हज़रत मोहतरम, कहने सुनने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में या आपके सुनने में कोई गलतियाँ रह गई हो तो रब्बे करीम अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। मैं अपने बड़े भाई अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा मिसबाही साहब को उनके आने वाली इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए ढेरों सारी मुबारकबादियाँ पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके शादी को शादी खाना आबादी बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।